أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر الله أكبر. الله افتح عليه يا شيخ. أحسن. الله أكبر. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر. أحسن يا شيخ. الله أكبر. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. وَإِن تَلْهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ افتح علیہ. اللہ اللہ اکبر. يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. بارک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم کی رحمت برساتی گھڑیوں میں ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. ناظرین، دین اسلام ربانی مذہب ہے. اس کے سارے احکامات اللہ رب العزت کے نازل کردہ ہیں. اس کا ہر حکم انسانوں کے لیے فوز و فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے. اس کے ارشادات اور فرمودات سراپا رحمت ہیں. اس کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسے دین فطرت اور دین حنیف قرار دیا گیا ہے. دین متین کا ہر حکم اور اس کی تمام تر تعلیم عدل و انصاف پر مبنی ہے. در حقیقت سراپا عدل و انصاف کا دوسرا نام اسلام ہے. ناظرین، اسلام میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے، چونکہ یہ وہ وصف ہے جسے اپنانے والی اقوام سربلندی اور سرفرازی سے ہمکنار ہو جاتی ہیں، اور جو معاشرے اس گوہر گرام آیا سے محروم ہوتے ہیں وہ روبہ زوال ہو کر تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کلام مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں عدل و انصاف کے قیام اور نفاذ پر بے تحاشا زور دیا گیا ہے. اسلام ذاتی اور انفرادی دائرے سے آگے بڑھ کر ہمیں عدل اجتماعی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا یہی امتیازی وصف تھا کہ اسلام پہلی صدی کے آخر تک 3 بر اعظموں کو مسخر کر چکا تھا. اسلام نے دنیا کی دوسری اقوام کو جس تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنے اندر سمو لیا، یہ تاریخ ساز پہلو اسلام کے عدل و انصاف کے رویے کے سبب تھا. اسلام کی عادلانہ روش نے زندگی کے تمام روشن امکانات کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا، اور وہ جوک در جوک اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے لگے. ناظرین مکرم، ہماری آج کی پاکیزہ نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا عدل و انصاف. اسلام کے تصور عدل و انصاف کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی روشنی میں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اور پاکان امت کے اسوہ کی صورت میں ہم آج کا موضوع سمجھیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف. تلاوت کلام رحمان سے ابتدائے رمضان سے آج کی نشست تک ٹرانسمیشن کو آغاز کرنے کی سعادت جس ذی وقار کاری قرآن کے حصے میں ہے، اللہ رب العزت نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہے
کہ ہر روز تلاوت کلام رحمان کے ذریعے نور قرآن پوری دنیا میں ARYQ-TV کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں۔ بڑی زندگی کے ساتھ ہر نشست میں انہوں نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کا اظہار پیش کیا ہے تلاوت کلام رحمان کی صورت میں۔ میری مراد ہے جناب قاری محمد رفیق نقشبندی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نہایت اللہ خوبصورت آج بھی آپ کی عبادت رہی اور اپنی بندگی کا خوبصورت اظہار پیش کیا آپ نے تلاوت کلام رحمان کی صورت میں۔ اللہ آپ کے لہن اور دہن کی یہ برکتیں ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہم ربنا آمین۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں عرض وطن کے معروف، مقتدر، خوبصورت لہجے کے صوفی اسکالر، عجز، نیاز اور بندہ نوازی کی صفات سے اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ نوازا ہے۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ایک دفعہ پھر شکریہ آج کی نشست کو رونق بخشنے پر۔ آج کی نشست میں جو ثناخان رسول داتا کی نگری سے ہماری نشست کا حصہ ہیں، نوجوان ہیں، باصلاحیت ہیں اور بڑی زندگی بھری آواز اللہ رب العزت نے انہیں اپنے کریم محبوب کی نعتوں کے لیے ہدیہ کی ہے۔ خود بھی ثناخان رسول ہیں، ان کے والد گرامی قدر بھی بارگاہ سید حجویر کے بڑے قدیمی خادم ہیں اور وہ بھی ساری عمر مدح و ثنا میں انہوں نے صرف کی ہے۔ میری مراد ہے نوجوان اور خوبصورت لہجے کے ثناخان رسول جناب محسن ظہور مجددی سے۔ محسن بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے عرض وطن کے مقتدر اسکالر، ARYQ-TV کا ایک بڑا خوبصورت باوقار چہرہ، دین متین کی خدمت پر اللہ رب العزت نے انہیں بہت عرصے سے معمور کیا ہے اور یہ کمال حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، آسن انداز میں اپنے حصے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ گر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیر مقدم اور خوش آمدید۔ گفتگو کا آغاز ہمیں کرنا ہے مفتی صاحب آج کے عنوان سے، عدل اور انصاف ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میری خواہش ہے کہ لفظ عدل کی مختصر سی تشریح کرتے ہوئے عدل و انصاف کی اہمیت اور ضرورت جو انسانی معاشرے کے لیے ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ حامدًا ومصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے کسی پروگرام میں کسی اور عنوان کے ضمن میں عدل اور ظلم پر بات کر چکے، جی بالکل ایسا اور ہی ہے۔ اسی کو دہرا دیتے ہیں کہ عدل کا جو عام طور پر مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو یا کسی کا حق ہو عدالتوں میں جائے تو وہاں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، صرف عدل یہاں تک محدود ہے۔ یعنی مقدمہ بازی کے پس منظر میں نارملی ہم اسے لیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کی بہت ساری جامع تعریفات کی گئی ہیں۔ ان جامع تعریفات میں سے ایک تعریف ہے عدل کا معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، بہت اچھا ہے، سبحان اور اللہ۔ اس کے مقابل چونکہ ظلم ہے اور ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کیا کہنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو وہاں رکھنا، یہ عدل ہے، اور اس جگہ سے ہٹا دینا اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں صفدر بھائی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی جتنی ضرورت ہے نا، سبحان اللہ، شاید سبحان اس اللہ۔ سے بھی زیادہ ضرورت کسی سوسائٹی اور معاشرے کو پنپنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، پھلنے کے لیے اور پھولنے کے لیے اور ایک آئیڈیل معاشرہ اور سوسائٹی بننے کے لیے عدل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا قیمتی جوہر ہے۔ اتنا قیمتی، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ، ایک آئیڈیل معاشرہ تو دور کی بات ہے، وہ انسانی معاشرہ کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ بالکل درست۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہوتا ہے اور جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، ابھی جو دو آیات، دو مقامات سے تلاوت کی گئیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 135 اور اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 90 شاید، صحیح۔ تو ان دونوں میں اتنا مطلب زور دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ حکم دیا عدل و انصاف کا۔ اس میں فرمایا آیت نمبر سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا عدل کا ترازو قائم کرو، انصاف دینے والے بن جاؤ اللہ کے لیے۔ اب آگے جو لفظ ہے یہ قابل غور ہے، فرمایا عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ
چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے، کیا بات ہے، چاہے واہ تمہارے واہ واہ، والدین کے خلاف کیوں نہ اللہ اکبر، چاہے قریبی رشتہ داروں کے لیکن خلاف ہر کیوں نہ صورت میں اس کو تھام کے رکھنا یعنی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ والدین سے ہائے بڑھ کر ہائے۔ کون عزیز ہوتا ہے بندے کو، اور اپنی ذات سے بڑھ کر فرمایا عدل قائم کرنا تمہارے اپنے، اور پھر آگے فرمایا ان یکون غنیا و فقیرا فاللہ اولا بہما ولا تتبعوا الہوی، یہ پھر تکرار ہوا، ان تعدلوا، فرمایا عدل کرتے ہوئے خواہشات کے غلام نہ بن جانا، پھر تکرار ہوا، فرمایا وَإِن اللہ تَلْوُوا اکبر، أَوْ تُعْرِضُوا، ہاں، اگر جھک جاؤ گے اور اعراض کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تین اکبر، مرتبہ اللہ اللہ تبارک و اکبر، تعالیٰ۔ اسی طرح دوسری آیت کو دیکھ لیں، وہاں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم ماشاء دیتا ہے، اللہ، قریبی ماشاء رشتہ اللہ، داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ لفظ سنیے گا، بسم اللہ، پہلے فرمایا یأمرو، حکم دیتا ہے، پھر پلٹ کے فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی حالانکہ اللہ کا امر آ گیا تو بات کافی تھی، لیکن اس کے بعد تاکید اس کے مزید ہے باوجود یہ، تاکید مزید صرف اس سبحان لیے اللہ کی جا رہی ہے، مفتی صاحب، واہ بتانا واہ، مقصود ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی اہمیت کتنی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ نہایت خوبصورت آغاز مفتی صاحب، ہمیشہ کی طرح سلامت رہیے آپ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، انصاف کی اہمیت سے ہمارا آج کے ٹاپک کا آغاز ہوا ہے، اور مفتی صاحب نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا، اس سے بہت سارے سوالوں کے لیے زیادہ راہ مجھے ملتا ہے، لیکن میں ایک عمومی ایک پرسیپشن ہے، قول ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کے بعد وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے اور یہ بات کتنی درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو آیت مفتی صاحب نے جس کی وضاحت بیان فرمائی، بڑی روح پرور آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل، پہلے عدل کا حکم ہے، پھر احسان کا ہے، پھر ایتاء ذی القربیٰ ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ عدل آئے گا تو احسان آئے گا، واہ واہ، احسان آئے گا تو پھر آگے دستے سخاوت جو ہے وہ دراز ہو جائے گا، دراز اللہ ہوگا اکبر، اور خیر پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اچھا، وینہی عن الفحشاء، جہاں بے حیائی آئے گی وہاں برائی آئے گی، منکر، اللہ اکبر، اور جہاں برائی آئے گی وہاں بغاوت آئے گی، یعنی اللہ، ربط ہے کیا اور بات حسین ہے، ربط ہے، ان واہ اللہ واہ، یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ایتاء ذی ذی القربیٰ۔ القربیٰ، اچھا، اسلامی معاشرے میں عدل جو ہے وہ منیمم لیول ہے، منیمم، صحیح، اور میکسیمم لیول جو ہے وہ ایثار ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا وہ احسان اور ایثار پر مبنی معاشرہ تھا۔ درست، عدل یہ ہے کہ کسی کو جو حق ہے وہ دیا جائے، وہ عدل ہے، اس سے محروم نہ کیا جائے، محروم نہ کیا، اور احسان یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے، کیا کہنے، اللہ اکبر، اور ایثار یہ ہے اللہ کہ اکبر، اگلے کا حق ہی نہیں ہے ہاں پھر بھی دیا جائے، پھر بھی دیا جائے، اور اللہ اپنی ضرورت کو اکبر، ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ اکبر، اللہ ولو اکبر، کانا بہم خصاصہ والی کیفیت ہو، ہاں ہاں ہاں، کہ خود نقصان اٹھا کر چراغ بجھا کے خود بھوکے رہے اور دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس اللہ، لیے نبوی معاشرہ جو قائم کردہ تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا، علیہ نبینا الکریم، وہ عدل سے زیادہ احسان پر اور احسان سے زیادہ ایثار پر مبنی تھا۔ بالکل صحیح، پھر اس عدل کی کئی جہتیں ہیں، جس طرف آپ نے سوال میں اشارہ کیا، اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے، رات گزاری، دیکھا انہوں نے مہمان نوازی کی، ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ اکبر، صبح ہوئی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کی ذات کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے تحسین فرمائی، اور خود آپ نے کئی لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، وہ فرماتے تھے میں ساری رات عبادت کروں، اللہ ایک رات میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، اللہ آپ نے اکبر، کم کرتے کرتے 3 دن پر تھا مفتی صاحب نا سٹاپ لگا کہ اس سے زیادہ کی اجازت، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے، ماشاء اور اللہ، پھر ماشاء ساری زندگی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے جب بڑھاپے میں پہنچے آخری عمر میں تو کہتے تھے کاش میں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہوتا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا اللہ فرمائی۔ اکبر، تو یہ عدل ہے، کیا تو کہنا، عدل اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی اور اپنے ملک کے ساتھ بھی۔ درست۔ مفتی صاحب قبلہ، جو بات ابھی آپ نے آغاز میں فرمائی تھی، مجھے وہ بات تھوڑی سی اس میں کچھ مزید میں اضافہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب
इंसान अपनी ज़ात के साथ अदल करे, इर्द गिर्द के लोगों के साथ अदल करे और इंसाफ का रवैया अपनाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रवैया अपनाया नहीं जाता जब अपने रिश्तेदारों की बात आ जाए, अकारिब की बात आ जाए, अपनी बरादरी की बात आ जाए, कबीले की बात आ जाए, अपने हम नफ्सों की बात आ जाए। तो ये अदल और इंसाफ का जो तराजू है ये कायम रखना बड़े बड़े लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहता। इस रवैये को क्या कहिएगा आप? यहाँ आके तो पता चलता है कि किसने अल्लाह के हक को मुकद्दम जाना है अल्लाह अकबर। या अपनी ख्वाहिश नफ्स को मुकद्दम जाना है। ये पुल सिरात पे चलना है। ये महज बयान कर देना और इसको डिफाइन कर देना सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। दुरुस्त। और यही तो हम देखते हैं कि अदल की कुर्सी पे, अदालत की सीट पर बिठाने के लिए भी लोग जब चुने जाते थे तो फिर वो ऐसे ही चुने जाते थे कि जो उसके साथ इंसाफ कर, खुद उस सीट के साथ इंसाफ कर सके, यानी उस उसके साथ मनसब के साथ इंसाफ कर मनसब के साथ इंसाफ कर सके। अब कुरान ने ये कहा वलो अला अनफुसकुम, तुम्हारे अगरचे अपने ज़ात के खिलाफ ही वो फैसला जाए। अब ये मिसाली अदल जो है ना, एक आइडियल सिचुएशन जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, अल्लाह अकबर। वो तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाया और आपके तरबियत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन ने। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप देखें कि आपने अपनी ज़ात को भी अदल के लिए पेश कर दिया। अल्लाह, यानी मशहूर बात है ना कि कायनात के सबसे बड़े आदिल ने, कायनात के सबसे बड़े आदिल ने, ये बड़ा खूबसूरत जुमला आपने कहा। कायनात, अच्छा, आदिल अल्लाह की सिफत भी है और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत भी है। वाह वाह, आप देखिए ना जी बिल्कुल। तो अब आदिल जो है, कायनात के सबसे बड़े आदिल ने, ये उस वक्त जब हुनैन से ये जो है वो माल गनीमत तकसीम किया जा रहा था, बिल्कुल सही। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नए कबाइल के जो सरदार थे उनको ज्यादा दिया था तालीफ कल्ब के लिए। बिल्कुल तो वो मुनाफिक जुल खुवैसरा जिसने कहा था कि ये इंसाफ नहीं हुआ, तो मेरे आका ने फरमाया था इल्लम आदिल फमन आदिल, अगर इस धरती के सीने पर मोहम्मद अदल नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अदल। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जात को पेश किया। बड़ी मशहूर रिवायत, दो रिवायतें, एक तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मजलिस थी और एक सहाबी बैठे थे। अच्छा, उस दौर में आम तौर पर उनके पास पहनने के लिए बहुत कम ऐसा होता था और बहुत कम सहाबा जिनको दो चादरें मुयस्सर आया करती थी। अल्लाह अकबर। एक चादर थी तो ऊपर जो वो बैन जिसको तहमद की सूरत में बांधते हैं, और इजार और रिदा जो थी वो नहीं थी, तो उनकी पुश्त नंगी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेतकल्लुफी में छड़ी लगा दी, वो जरा ज्यादा लगी। मैं तो समझता हूँ लगाई जानबूझ के थी, सिर्फ बताने के लिए कि ये भी नवाजने का एक अंदाज था, नवाजने का भी तरीका था, और ये बताना कि किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। कोई भी इम्यूनिटी के पीछे नहीं छुप सकता, चाहे वो रियासत मदीना का वाली और अल्लाह का प्यारा महबूब ही क्यों ना हो। तो छड़ी लगाई तो उन्होंने कहा जी मुझे तो तकलीफ पहुंची है, तो मुझे जो है वो बदला चाहिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर छड़ी उनके हाथ में दे दी। सहाबा शक्दार है कि ये हो क्या रहा है। अब उनके दिलो दिमाग में अरमान मचल रहे थे कि आज मौका मिला है, पता नहीं फिर मिले कि ना मिले। तो उन्होंने अर्ज की आका ये तो अदल के तकाजों के खिलाफ है, मेरी पुश्त नंगी थी, आपने तो कमीज मुबारक पहनी हुई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुबारक कुर्ता उतार दिया। अब उन्होंने क्या बदला लेना था, सड़ी एक तरफ फेंकी है और मेरे मुस्तफ़ा की पुश्ते अनवर से लिपट गए हैं और अपना नंगा सीना मेरे मुस्तफ़ा की पुश्ते मुकद्दस से मस कर रहे हैं और टच कर रहे हैं। सहाबा देख कर वाह वाह कर रहे हैं। अर्ज की आका ये मौका मुयस्सर आया था, मैंने कहा जाने ना पाए। लेकिन समझने की बात यह है कि अल्लाह के प्यारे महबूब हों, कायनात के माले को मुख्तार हों, लेकिन अदलो इंसाफ को इस तरह कायम किया है कि अपनी ज़ात को भी इंसाफ के तकाज़ों के सामने पेश किया। नहायत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि तसव्वुफ की जो असास है, बल्कि ये कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन है, तसव्वुफ की असास तकवा है और फरमान इलाही के बकौल तकवा का हुसूल भी अदल से ही मुमकिन होता है। तो क्या सारे जो सूफिया किराम हैं अदल ही से इस मकाम पर फायज हुए हैं? सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और जवाब इसका मैं वक्फे से वापसी पे आपसे चाहूँगा। नाज़रीन मुकर्रम, रहमत सहर में एक मुख्तसर सा वक्फा, कैफियत के इसी अंबोहे कसीर से जुड़े रहिए। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका रहमत सहर में, दाता की नगरी लाहौर से रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन। रहमत, बरकत
اور رفت اور رافت لوٹاتے ان لمحوں میں گفتگو کا موضوع ہے عدل و انصاف۔ ڈاکٹر صاحب میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ تصوف کی اساس تقوی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقوی جو ہے یہ بھی اس وقت حصول ہوتا ہے کہ جب عدل کے مرحلوں سے گزرا جائے، تو کیا سارے صوفیہ ان مراحل سے پہلے گزرتے ہیں پھر یہ نعمت نصیب ہوتی؟ جی دیکھیں، تقوی جو ہے نا، اگر آپ اس کی وضاحت کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب حسن انتخاب اور حسن اجتناب بہت اچھا ہے، پیک کو پہنچ جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ حسن انتخاب اور حسن اجتناب، کیا چیز منتخب کرنی ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں پیک کو پہنچ جائیں تو یہ تقوی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو صوفیاء کرام ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام احسان کے اور نظام ایثار کے والی ہیں اور وارث بالکل ہیں۔ درست۔ عدل تو منیمم لیول ہے نا، مطلب آپ دیکھیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال توبہ کرتے رہے۔ اللہ کس بات پر؟ ان کی ایک دکان تھی تو کسی نے خبر دی کہ مارکیٹ میں دکانیں جل گئی ہیں، ہائے ہائے، لیکن آپ کی بچ گئی ہے، تو انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اللہ اکبر، کہ میں نے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس نہیں ان کیا، کے نقصانات کا احساس نہیں کیا، ادھر میری توجہ نہیں گئی، اور اپنی ذات کے لیے جو میری چیز تھی اس پر میں نے خوشی منائی۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ میرے اندازہ خدا، لگا سکتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ احسانی رویوں کی تشکیل کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایثار پر مبنی رویوں کی تہذیب کرتا ہے، درست، اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ مثلا حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، عدل کیا ہے کہ اپنی ذات کو بھی وقت دیا جائے نا، اللہ اکبر، اور احسان اور ایثار کیا ہے، یہ وہ رویے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کسی نے آپ کو کہا حضور آپ رات بھی جلدی اٹھتے ہیں، پھر الصبح لوگ آتے ہیں، پھر سارا دن جو ہے وہ جاگتے مصروفیات رہتے ہیں، میں رہتا مصروف ہے۔ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شیڈول ترتیب دے دیا جائے، وقت مقرر کر دیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ لوگ آپ سے آ کر ملے۔ آپ نے فرمایا جب تک کوئی ایک سائل بھی دروازے پر موجود ہوتا ہے تو فرید کو مصلے کے اوپر اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اللہ بندگی کا لطف چھن جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سبحان اللہ، علیہ سبحان جب اللہ۔ سحری افطاری میں خادم پیش کرتا سحری، تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے نا، ایک لقمہ جاتا اور حلق سے نہیں اترتا تھا اور آنسو برسنا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ تو اکبر، وہ عرض کرتا حضور بہتر ہوتا آپ کھاتے تاکہ کوئی توانائی آتی۔ آپ فرماتے کہ خبر نہیں مخلوق خدا کہاں کہاں بھوکی اور پیاسی سوئی ہوگی، اللہ یہ لقمہ نظام الدین کے حلق سے اترے تو کیسے کیسے اترے؟ تو عدل تو منیمم لیول ہے جی۔ صوفی تو اپنے حقوق سے اوپر دستبردار ہو کر دوسروں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، نہایت اور شاندار، جب بھی کوئی چیز آتی ہے وہ لٹانے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو نظر میں، وہ اقبال نے جو کہا تھا نگاہ فقر میں شان سکندری میری کیا ہے، واہ واہ، شیراز کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو سبحان بادشاہ بھی آتے ہیں۔ مثلا میں ایک بات تھوڑی بسم سی، اللہ۔ جب شاہ جہان حاضر ہوئے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، تو اس نے گزارش کی کہ دکن کی طرف میری فوجیں جا رہی ہیں، برسر پیکار ہیں، تو میرے لیے دعا کریں۔ صحیح، یعنی ملک گیری کی ایک خواہش جو سلطان کی ہوتی ہے، بادشاہ جی کی، ہاں، وہ فطری ہے، وہ حضرت کی خدمت اچھا، میں رکھی، حضرت کی خدمت میں۔ اسی وقت ایک آپ کا ارادت مند آیا اور چند سکے بطور نظر پیش کی۔ اللہ آپ اکبر، نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سلطان کو دیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سکے سلطان کو دے دو، سلطان کو دے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اتنی بڑی سلطنت کے اللہ، باوجود مزید حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہائے تو ہائے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، صوفی جو ہے وہ احسانی رویوں کی اور ایثار پر مبنی رویوں کی تشکیل و تہذیب کرتا ہے۔ عدل تو بالکل نچلا لیول ہے نا جی اسلام میں۔ بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین مکرم، گفتگو کا سلسلہ بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے۔